بچوں امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ 8ویں جماعت کا ہے۔ زعفران کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو میں نے الفاظ کے جو معنی میں نے لیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جا بجا کا معنی جگہ جگہ ہے، فراموش کرنا، بھول جانا، متوجہ کرنا، توجہ دلانا، فرائض یہ فرض کی جمع ہے، بہشت جنت، تخلیق کرنا پیدا کرنا، مقدس پاک۔ تو آپ توجہ رکھیں، ہم زعفران کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئی۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود و خود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ زعفران کے بارے میں مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتاب میں زعفران کے کھیتوں کی حسن کی جا بجا تعریف ہے۔ کالیداس ایک شاعر ہے، اس نے جو اپنے تصنیفیں لکھی، جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، اس میں اس نے زعفران کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا ہے، اس کی بہت تعریف کی ہے کہ زعفران یہ کیسی چیز ہے اور یہ کتنا اچھا ہے، اس کی کاشت کیسے اچھی ہوتی ہے، یہ کتنا قیمتی ہے۔ اپنی کتابوں میں اس نے اس کی بہت سی تعریفیں کی۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کرتا۔ سنسکرت کے جو لوگ ہیں، سنسکرت پڑھنے والے جو سنسکرت طلاب جو ہیں، وہ کالیداس کو نہیں بھول سکتے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیب اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کا جو حسن ہے، زعفران کی جو خوبصورتی ہے، اس نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جو لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کوئی تصنیف کرنے والے ہیں، تو ان کو اپنی طرف اس نے متوجہ کیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ زعفران کو ہم کس طرح اس کی تعریف کر سکیں، ہم اس کے بارے میں کیسے لکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے بہت کم ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، اس کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ریڈیو تو سنتے ہوں گے کہ اس میں ایک پروگرام آتا ہے جو زعفران زار کے نام سے مشہور پروگرام ہے، اسی لیے اس کو رکھا ہے کیونکہ اس میں جو اس کے اداکار ہیں، خاص کر وہ کیا نام ہے ان کا، غلام علی مجبور شاعر، تو وہ اس زعفران زار کو کس طرح جب سننے والے ہوتے ہیں، جو اس پروگرام کو سنتے ہیں، تو ان کو کتنی ہنسی آ جاتی ہے، اس میں وہی وہ مزاحیہ کلام استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ ایک معنی اس کا یہ بھی لکھا گیا ہے زعفران کا کہ یہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ اسی جگہ جو دور دور تک زرد دکھائی دے یا زرد یہ کہ زرد فصل کھڑی ہو۔ مان لو کہ جس طرح دوسری فصلیں ہوتی ہیں، مثلا شالی کی فصل ہے، مکی کی فصل ہے، یا اور کچھ جو دوسری فصلیں ہوتی ہیں، اسی طرح دور دور سے جب دیکھا جاتا ہے یہ زرد دکھائی دیتا ہے جب زعفران کی فصل کھڑی ہوتی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آ جائے۔ اس لیے اس کو زعفران زار، جو بھی میں کہہ رہا تھا، زعفران زار جو پروگرام بنایا گیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی، اس کا ایک اور معنی یہ بھی لکھا ہے: اگر اس جگہ جب بھی کوئی انسان یہاں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں ہنسی آتی ہے۔ اس کے پھول ایسے ہی ہوتے ہیں زعفران کے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ مشہور ہے، یہ بات بھی مشہور ہے کہ زعفران کی کھیت میں کوئی بھی جب پہنچتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی قدرتی طور پر اس کو ہنسی آنے لگتی ہے۔
کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی جو ابھی میں کہہ رہا تھا، اس زعفران زار کو ہنسی مذاق کے لیے کی محفل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو پروگرام بنائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا. غیر ملکی فوجیوں جو ہیں جو دوسری جگہوں سے آتے انہوں نے پچھلے زمانے میں اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے، تو اس کی خوبصورتی میں پھر وہ اسی گن میں رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ صدر اعظم کے یونانی فوجی نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیت اور حسن دیکھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جو ہے یونانی فوجی نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کھیت کا حسن دیکھا، جو یونان سے جو فوجی آئے تھے جب کشمیر میں زعفران کی کھیتوں کا اس خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، وہ بہت حیران ہو گئے. وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھی، وہ اسی میں کھو گئی. جب اس زعفران کے کھیتوں کو انہوں نے دیکھا تو اسی کی طرف ان کی توجہ ہو گئی، جو ان کو جس کے لیے ان کو یہاں بھیجا تھا، جو ان کے اپنے فوجی فرائض تھے وہ ان کو یاد نہیں رہے، اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے. تو اسی کو دیکھتے رہے، اس کی جو زعفران کے جو پھول ہیں، اس کی جو خوبصورتی ہے، اسی میں وہ کھو گئی. ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے. ابو الفضل اس نے آئین اکبری کتاب لکھی ہے، اس میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے.